سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. حضرت کیوں اپنے آپ کو اتنا مالدار سمجھتے تھے؟ کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جو بیسک بنیادی ضرورتیں اللہ نے پوری کر دیں، اور بہت سوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. گھر تو ہے نا سر چھپانے کو، چاہے کرائے پر ہو، ہے تو نا. بہت سے تو روڈ پہ سو رہے ہیں. کیا حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں، جا کے دیکھو پتہ چلتا ہے کیسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں. تو اسلام نے ہمیں، جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا کہ تم اس خوش فہمی میں مت رہو کہ جس حالت میں آج ہو ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے. اللہ نے تم سے ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ عمل کو فوکس کرنا ہے، عمل. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. ہاں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس خوشی میں انسان ہوتا ہے اس میں اللہ کو بھول جاتا ہے وہ. تو اسی خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی ٹینشن کا معاملہ آئے گا تو پھر اللہ آپ کو یاد رکھے گا. کیسے یاد رکھے گا؟ یا تو وہ ٹینشن دور کر دے گا، یا اس ٹینشن میں اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے گا، حوصلہ دے دے گا اللہ آپ کو. خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے آپ کے دل میں. پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں کیسے کیسے غموں میں زندگی گزری، مگر ان غموں میں بھی انہوں نے ڈپریشن کی گولیاں بولو نہیں کھائی ہیں. ہمیشہ ان کی زبان سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں ایسا صبر کر کے دکھایا. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، کتنے خوش قسمت کہ اللہ آخری کتاب میں آیتیں نازل کر رہا ہے کہ ایوب کیا خوب بندہ تھا، کیا خوب بندہ تھا. دیکھو ایوب علیہ السلام بیماریوں میں، اگر بیماریوں میں زندگی نہ گزری ہوتی تو اتنے خوبصورت الفاظ ان کے لیے آخری کتاب میں نازل ہوتے. فرض کر لو صحت میں زندگی گزر گئی ہوتی تو گزر تو گئی نا، ختم.